حکم ہوا وہ بیت المقدس، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو کدھر رخ کر کے نماز پڑھنے کہا تھا؟ ادھر ہی جدھر آج لڑائی ہو رہی ہے، ارض فلسطین، بیت المقدس، جس کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، یہاں تک کہ آپ نماز پڑھتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق جب نماز کا حکم آیا اس کے بعد سے لے کر کے آپ برابر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر ہی حکم تھا۔ پھر جب آپ 13 سال مکے میں رہنے کے بعد مدینہ تشریف لائے اور 10 سال آپ مدینے میں رہے، یہاں آنے کے بعد مدینہ تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد حکم ہوا، اے نبی اب آپ اپنا رخ اور اپنا قبلہ مسجد حرام کو بنا لیجیے۔ کب؟ 16 یا 17 مہینے کے بعد مکہ سے مدینہ آنے کے۔ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ نماز فرض کب ہوئی؟ نبوی 9، یعنی جب آپ نبی بنے 40 سال کے اندر، اس کے 9 سال کے بعد اللہ نے نماز کو فرض کیا۔ 9 سال کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکے میں 13 سال رہے ہیں، تو 9، 10، 11، 12، 13، 4 یا 4.5 سال تک آپ ادھر ہی رخ کرتے رہے۔ پھر مدینہ تشریف لے آئے، یہاں 16 یا 17 مہینے آپ نے ادھر ہی رخ کیا بیت المقدس کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، تو اللہ نے پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ نماز ہی کے اندر حکم ہوا، آپ نماز کے اندر ہی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف سے رخ کو پھیر کر کے مسجد حرام کی طرف گھوم گئے۔ یہ حکم نماز کے اندر آیا ہے۔ یہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول رہا ہے، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہوا، انہوں نے غصب کیا، جگہوں کو قبضہ کیا۔ بعد میں پہلے وہ گئے کسی دوسری نیت سے، دھیرے دھیرے تجارت کرنے لگے، اس کے بعد رہنے لگے، جگہ مانگنے لگے، وہاں کی حکومت نے جگہ دی، بھیک میں ان کو جگہ دی گئی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر جب جگہ ملی، رہنے کی جگہ مل گئی، ان کی پھر پکڑ بنی، تجارت پھیل گئی، اور دھیرے دھیرے مضبوط پوزیشن میں آ گئے۔ رفتہ رفتہ وہ دن بھی ہمیں اور آپ کو اور ان فلسطینیوں کو دیکھنا پڑا جس دن میں ان پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا تھا، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور آج تک یہ ظلم اور یہ تشدد جاری ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ایک مختصر سی تاریخ یہی ہے کہ پہلے وہ رفتہ رفتہ تجارت کی نیت سے گئے، اور پھر وہاں جگہ ملی، اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے مضبوط پکڑ بنائی، وہاں ان لوگوں نے جگہ دی۔ آج جگہ دینے والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ کو تم خالی کرو۔ پھر اور بہت لمبی چوڑی تاریخ کہ وہاں اور کیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے جس عبادت گاہ کو بنایا تھا، اسی عبادت گاہ کی تعمیر کا مقصد ہے ان لوگوں کا، پھر اس کو منہدم کیا جائے گا، قیامت کی نشانی وہاں پوری ہوگی۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن ابھی جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے۔ ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں، اور پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی انسان پر ظلم ہو، کوئی بھی دھرم اور مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی انسان پر ظلم کرو۔ سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم جو ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان فرمایا، اے لوگو من قتل نفسا متعمدا، جس انسان نے یا جس کسی نے بھی ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، وہ گویا ایسا اس نے کام کیا ہے جیسا کہ انہوں نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کسی انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ جو قرآن یہ تعلیم دیتا ہو وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ظلم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو کسی بھی انسان پر ظلم ہو، ہمارا مذہب اسلام
پاکیزہ اور مقدس دین یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تم ڈھال بن جاؤ، اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاؤ، تم اس کی بچاؤ کا ذریعہ بنو، اس کے لیے راحت کا سامان پہنچاؤ، اور ظالموں سے لڑو، ان کو بچاؤ، ان کو ظلم سے جس قدر تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے تم اس کو ظلم سے روکنے کی بھرپور کوشش کرو، ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کی حفاظت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسری چیز میں جو عرض کر رہا تھا